السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیوز سے پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا 28واں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب رانا سعید خان صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رانا صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک مختصر پروگرام ہوگا، اور آج ہم ایک بہت اہم موضوع جو ہمارے ہاں ایک عام بیماری ہے یورک ایسڈ، اس کے حوالے سے ہم کریں گے۔ میرا آپ سے اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، اور اس میں جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، یورک ایسڈ کی جو بیماری ہے یہ عموماً یہ بڑے عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یورک ایسڈ کی ہوتی ہے، اس کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا سوکھ جاتا ہے، اور دائیں پاؤں کا انگوٹھا سوکھ جاتا ہے اور اس میں بڑی درد ہوتی ہے۔ لیکن صرف وہی نہیں ہوتی، اس کی یورک ایسڈ کے بڑھنے سے جسم کے تمام جوڑوں پہ، انگلیوں کے جوڑوں پہ، یہاں رسٹ کے جوڑوں پہ، کونی کے جوڑوں پہ، کندھوں پہ، گھٹنوں پہ، اینکلز پہ، جسم کے تمام جوڑوں پہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت سخت درد ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان پہ۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ جو درد ہے وہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط تو یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یا آرگن فوڈ نہیں کھانے چاہیے۔ کئی لوگوں کو کلیجی، گردے، پھپھڑے، کپورے وغیرہ کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہی لوگوں کے یورک، اور جو بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں حد سے زیادہ، ایک تو لمٹ ہوتی ہے نا کہ ہفتے میں 1-2 بار کھا لیا تو اوکے، لیکن کئی لوگ تو ایسے میں نے دیکھے ہیں جو دن میں 6 دفعہ گوشت کھاتے ہیں، ٹھنڈا ہو گوشت، گرم ہو گوشت۔ تو ایسے لوگوں کے جوڑوں میں، جسم میں جو مادہ جمع ہوتا ہے جس کو ایکچولی گردے نکال نہیں سکتے، جوڑوں میں پھر وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ جوڑوں میں جمتا ہے تو پھر اس سے دردیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف دوائیں ہم دیتے ہیں مختلف پیشنٹس کو مختلف علامات کے ساتھ، لیکن ایک عمومی دوا، ایک عمومی نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو اس سے فوری آرام آتا ہے۔ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس لوگ آئے جن کو اتنے سخت وہ کہ چلنے سے مجبور تھے، تو ان کو وہ نسخہ کھلایا گیا جو میرے استاد محترم کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ 1-2 دنوں میں ہی بہترین چلنا شروع ہو گئے۔ دردیں تو ان کی کم ہوئیں، لیکن یہ دردیں یکدم ٹھیک نہیں ہوتی، فرق پڑ جاتا، پھر آہستہ 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 اگر آپ کھاتے رہیں تو آپ کی دردیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی جو مین دوا ہے یورک ایسڈ کی، اگر کسی کا بہت زیادہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو اور اس کو بے حد دردیں ہوں پورے جسم میں، تو اس کے لیے وہ یہ کرے کہ سب سے پہلے کولچیکم 30 میں، گو آئیکم 30 میں، بینزوئک ایسڈ 30 میں، اور بیربرس وولگارس 30 میں، یہ چاروں دوائیں 30 میں ملا کے بے شک گھنٹے بعد چند خوراکیں لے، شروع میں ایکیوٹ پین میں، یا 2 گھنٹے بعد لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے جو گھٹنے میں دردیں، یا جو پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے، یا باقی ہاتھوں میں دردیں ہو رہی ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے، ان کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پیشنٹ کو راحت ملنی شروع ہو جائے گی، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ یورک ایسڈ کسی کا بڑا ہو، یہ دوائی کے ساتھ سادہ پانی بہت زیادہ پیے، کیونکہ جتنا وہ پانی پیے گا اس سے اتنے ہی اس کے گردے اس کو واش کریں گے، اس کو جسم سے نکال کے باہر پھینکیں گے۔ تو دوائی کے ساتھ پانی کو بھی دوائی سمجھ کے، لیکن سادہ پانی، جوس پینا نہیں شروع کرنے۔ جوسوں میں بھی بہت زیادہ سائٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اور یہ سائٹرک ایسڈ بھی اس کی ایک وجہ ہے یورک ایسڈ کی۔ تو ایسی تمام چیزوں سے، مطلب فش ہے، کچھ فشز ایسی ہیں،
فیٹ والی ان سے بچنا چاہیے، بڑے گوشت سے بچنا چاہیے. کچھ ڈاکٹرز دالوں کے متعلق بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دال بھی مضر ہے. میں دالیں بھی بتا رہے، بینز ہیں جو ان سے بچنا چاہیے. تو ان چیزوں سے، ایسی ہر چیز سے بچنا ہے جو کھانے سے آپ کو درد شروع ہو. یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو وہ کوئی چیز بھی کھائے گا جس سے اس کا بڑھے گا تو اس کو دردیں شروع ہو جائیں گی. تو ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے جن سے یہ دردیں شروع ہوں. کھٹی چیز تو بالکل نہیں کھانی چاہیے. پانی بہت زیادہ پینا چاہیے کیونکہ یہ یورک ایسڈ گردوں نہیں نکالنا ہے، باہر پیشاب کے ذریعے یہ نکلنا ہے. تو اس کے لیے پانی آپ زیادہ استعمال کریں کہ جسم کو اندر سے پانی دھو دے گا اور گردے اس کو باہر نکال دیں گے، تو آپ کو سکون مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب اگر اس لیے تکلیف کی شدت ہو اور بڑے سخت کسی قسم کے کوئی مسائل ہوں درد کے حوالے سے، اور میں تو جانتا ہوں ایسے کچھ مریضوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے بتایا واقعی بہت ہی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ کوئی پین کلر وغیرہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو 4 دوائیوں کا میں نے نسخہ بتایا ہے یہ بہت بڑا پین کلر ہے. یہ دوائی خدا تعالیٰ کے فضل سے منہ میں رکھتے ہی پیشنٹ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے. میں نے کئی بزرگوں کو یہ دوائی بڑے بڑے سال کھلائی ہے، وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک رہتے ہیں. ہم جو کہ اپنی فوڈ میں اتنا لحاظ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پرابلم بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ جو نسخہ میں نے ابھی بتایا ہے، یہ اگر وہ ایسے پیشنٹ جو بڑے بڑے سالوں سے، کئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ کھا رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں کھا رہے کہ روزانہ باقاعدگی سے کھا رہے ہیں، مطلب پہلے کھاتے رہے کچھ عرصہ پھر چھوڑ دی، پھر جب دردیں شروع ہوئیں کھانا شروع کر دی تو ان کو آرام آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ دوائیں آپ لمبا عرصہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں پانی زیادہ پئیں، گوشت سے بچیں، ہر فیٹ والی چیز سے بچیں، ہر کھٹی چیز سے بچیں، دالوں سے بچیں. یہ دل، گردے، گلیجی، پھپھڑے، دماغ، پائے شائے، ایسی چیزیں لوگ جو کھاتے ہیں ان کو یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے ان لوگوں کا. تو ایسے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے، ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ بھی ہارن زورے یا یورک ایسڈ سے ہی متعلق ہے. بڑی عمر کے لوگوں میں تو پتہ لگ جاتا ہے جب دردیں شروع ہوتی ہیں اور یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہونے کے بعد انفیکشن وغیرہ کوئی ہوتا ہے، سوزش شروع ہو جاتی ہے وغیرہ، اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا، اور ہم نے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 40-42 سال کی عمر میں یورپ میں آپ کے مختلف بلڈ ٹیسٹ وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے خون میں یا پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار نارمل سے زیادہ ہے. اس صورت میں کیا انہیں حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی احتیاط برتنی چاہیے؟ تب سوال یہ ہے کہ کیا انہیں کوئی دوائی لینی چاہیے یا صرف خالی پانی پینا ہی ان کے لیے شروع میں ٹھیک ہے؟ جی وہ ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو یا ایسے پیشنٹس کو کہ اپنے ہان زورے کا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہیں ہر 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے. لیکن ان کو دوائی اگر کھانی چاہیے تو وہ ہے کولچیکم، اور دوسری دوا ہے لیتھیم کاربونیکم. تو یہ دونوں دوائیں اگر وہ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ان کو دردیں نہیں ہوں گی، اور دوسرا جو ان کا جو بڑا ہوا ہے ہان زورے تو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ان دردوں کے لیے ایک اور بھی دوا میں بتاتا ہوں، اس کا نام ہے ایسیڈم یوریکم. تو وہ اگر بہت زیادہ دردیں کسی کو ہو رہی ہیں تو وہ 30 یا 200 یا 1000 میں اس کی چند خوراکیں کھائیں تو خدا کے فضل سے یہ پین کلر سے زیادہ بہتر کام کرے گی. پین کلر تو آپ کا معدہ جگر بھی خراب کرے گی، یہ کچھ نہیں کرے گی، یہ صرف درد کو آرام دے گی. ہاں لیکن میں نے پیشنٹس جو کہ دیکھے ہیں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں 1 یا 2 گولیاں صرف کھا لینے دیں جب تک کہ ہومیوپیتھک دوائی اثر کرتی ہے. تو اس لیے پہلے بھی سوال کیا تھا اور دوبارہ اس سوال کو دہرا رہا ہوں کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہومیوپیتھک ادویات میں کہ مریض کو فوری کم از کم اتنا ریلیف مل جائے کہ وہ تھوڑا سا حرکت کرنے کے قابل ہو جائے. ہم نے ہاں جی بوقت ضرورت تو کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اگلا بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جوڑوں میں درد یورک ایسڈ کے علاوہ بھی مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو یہ فرق کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو درد ہے یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے؟
لیکن جی شروع کام یورک ایسڈ سے ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی وہ جوڑوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ آپس میں رگڑتے ہیں، یا ان کے منہ پھول جاتے ہیں، سامنے سے سوج جاتے ہیں، تو اس کے پھر وہ مختلف نام کا ارتھرائٹس کہہ دیتے ہیں اس کو، یہ ارتھرائٹس ہو گیا ہے، اس کو روماٹائٹس ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. اس کی بیک گراؤنڈ ایکچولی یورک ایسڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یورک ایسڈ سے ہی سارے جسم میں جو جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. ان دردوں کو روکنے کے لیے بے شمار اور بھی دوائیں دیکھی جاتی ہیں. اصل میں ساری باتیں پھر بعد میں آتی ہیں سمٹمس کے اوپر کہ اب آپ جی کی ٹھیک ہے. سمٹمس کیا ہیں. اب آپ کی سمٹمس یورک ایسڈ والی ہیں یا آپ کی سمٹمس کوئی اور وجہ کی ہیں. تو جوڑوں میں دردوں کے لیے ایک اور بھی دوا بہت اچھی ہے، وہ ہے میڈورائنم. میڈورائنم سی ایم میں یا 10 ایم میں یا 1000 میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر. تو یہ بھی جوڑوں کے دردوں میں بہت فائدہ مند ہے. جوڑوں ٹھیک کے ہے. دردوں کے لیے کولوسینتھس ایک بہت اچھی دوا ہے. تو یہ سارے دیکھیں، یہ سارے پھر علاج ہوتے ہیں بیماریوں کے ساتھ کہ کوئی پیشنٹ آیا اسپیشل، اس کو ہر قسم کی دردیں، جوڑوں کی دردیں کیوں ہیں، اس کی اور بھی بے شمار وجوہات ہیں. ایسے پیشنٹ جن کو گانوریا ہو ان کے جوڑوں میں بھی دردیں ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ جن کی فیملی میں سفلس پائی جائے ان کو بھی جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں. پھر کچھ ایسی دردیں ہوتی ہیں جو صرف رات کو ہوتی ہیں. پھر کچھ ایسی دردیں ہوتی ہیں جو صرف دن میں ہوتی ہیں اور رات کو نہیں ہوتی. پھر کچھ ایسی دردیں ہوتی ہیں جو گرمی سے بڑھتی ہیں. کچھ ایسی دردیں ہوتی ہیں جو گرمی سے کم ہوتی ہیں. کچھ ایسی ٹھیک ہے. دردیں جن کو سردی سے بڑھتی ہیں. کچھ ایسی دردیں جو سردی سے کم ہوتی ہیں. پھر کچھ ایسی دردیں ہیں کہ اگر آپ گرم کمرے میں گئے تو آپ کو درد شروع ہوگی، اگر کمرے سے باہر نکلیں گے تو آپ کی درد ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ پھر ان ساری علامات اکٹھی کر کے اگر اس پیشنٹ کو دوائی ہومیوپیتھک چنی جائے اس کے لیے، تو خدا کے فضل سے اس کے لیے پھر تیر بہادر ثابت ہوتی ہے. پھر ان کو پھر ایسے پیشنٹ کو کبھی خیال بھی نہیں آئے کہ میں نے پین کلر کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے ہر پروگرام کی طرح آج بھی اپنے ناظرین کو دوبارہ یہ یاد دہانی کروائیں گے کہ یہاں پر بتائی جانے والی ادویات اور بیماریوں کا تذکرہ ایک جنرل اور عمومی نالج کے لیے ہے، اور خاص طور پر یہ بتانے کے لیے کہ ان بیماریوں میں ہم ہومیوپیتھک کے ساتھ کافی اور شافی علاج کر سکتے ہیں. یہ علاج ہومیوپیتھک میں ممکن ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مریض کو اپنی بیماری کو، اپنی علامات کو بتا کر ڈاکٹر صاحبان سے براہ راست رابطہ کر کے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی علامتوں کے ساتھ مخصوص جو ادویات ہیں وہ لے کر استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال، اور ابھی ایک لائیو ہمیں سوال آیا ہے کہ کیا یورک ایسڈ کی بیماری میں انسان دودھ اور دہی کا استعمال کر سکتا ہے؟ دودھ اور دہی استعمال کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھٹی چیز نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، کہ سردانین فشز، اس طرح کی فشیں جو ہوتی ہیں جن میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں کھانی، بینز وغیرہ نہیں کھانے، ٹماٹر نہیں کھانے. ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے جس سے بھی آپ کو تکلیف بڑھے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ کسی نے ماں سوادی کسی نے ماں بادی. جو چیز مجھے تنگ کرتی ہے مجھے نہیں کھانی چاہیے، وہ شاید آپ کو فائدہ مند ہو آپ کے لیے. اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ کھائیں، لیکن میرے لیے وہ بادی ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. تو ایسی چیزوں کو انسان کو خود اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے اور خود اپنی ڈائٹ کو چوز کرنا چاہیے. اب ہم نے پچھلے 2 پروگرام کیے تھے خواتین کی بیماریوں کے لیے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بہت زبردست فیڈ بیک ملے ہیں لوگوں کے. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. دونوں میرے پچھلے 3 اپریل کے پروگرام جو تھے، ایک تھائرائڈ پہ تھا، 2 عموماً عورتوں کے لیے پروگرام تھے، تو بہت ہی اچھے تبصرے لوگوں نے کیے ہیں اس پروگرام پہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس سے بھی اچھے پروگرام کرنے کی، جن سے لوگوں کو سمجھ آ جائے. جو پروگرام ہم نے کیے تھے ان سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کدھر اڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، دنیا کے کن کن ممالک میں آپ ادویات بھجوا سکتے ہیں؟ یورپ میں زیادہ تر آسانی رہتی ہے، اور یورپ سے باہر جو ہے آپ کیا وہاں بھی بھجواتے ہیں ادویات؟ جی ہم امریکہ، کینیڈا،
افریقہ یورپ میں پورے پاکستان انڈیا نہیں بھجواتے ہم، کیونکہ وہاں کوئی اعتبار نہیں ڈاک کا. تو باقی جہاں سے میں یہ اسپین پورے یورپ ایکچولی. جی ٹھیک، افریقہ بہت میں شکریہ. بھی بھجوائی ہم نے، افریقہ میں بھجوائی، جاپان میں بھی بھجوائی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. افریقہ، جاپان، تنزانیہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام سنا. ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یورک ایسڈ یا جرمن میں جس کو ہارنزوئرے کہتے ہیں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. ہارنزوئرے ایک ایسا مادہ ہے جو جسم میں پانی کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ نکلتا ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس مادے کو پیدا ہونے سے ہی روکنا چاہیے جسم میں، اور اس کی زیادتی جو ہے وہ کھٹی اشیاء کھانے سے ہوتی ہے، بینز یا دالیں وغیرہ کھانے سے ہوتی ہے، بڑا گوشت کھانے سے یا ریڈ میٹ کھانے سے ہوتی ہے، اور بعض مچھلی کی اقسام سے بھی آپ نے پرہیز کرنے کا فرمایا ہے. اپنا بلڈ ٹیسٹ جب آپ 40-42 سال کی عمر کے ہو جائیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، اپنا بلڈ ٹیسٹ ہر 6 ماہ کے بعد کرواتے رہیں. اور جو ہی آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کا ہارنزوئرے یا آپ کا یورک ایسڈ مقدار سے کچھ اوپر جا رہا ہے، تو فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ ما تقدم کے طور پر ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ کر کے اپنی سوٹیبل ادویات بھی ضرور تجویز کروائیں اور استعمال کریں. یہ بتا دیں ہم آپ کو کہ ہم نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ جو اس تکلیف میں جب درد میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور عام درد اور اس درد کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. کرونا کے حوالے سے جو بھی ایس او پیز آپ کی حکومت آپ کے علاقے میں بتاتی ہے اس پر دل جمی کے ساتھ عمل کیجیے. خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے ماحول کو بھی محفوظ رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. شب بخیر. جے ڈوشلانڈ.